السلام علیکم ناظرین، آج میں بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ بہت عبادت کرنے والے کا بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں اور بعض کے لیے 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھا، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ یعنی جس درجے کا خشوع اور خضوع اخلاص نماز میں ہوتا ہے، اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع اور خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے اور اسی طرح 10 میں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا۔ بحوالہ جامع الصغیر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پوری وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت ہی روشن چمکدار بن کر رہ جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کریں جیسا تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فائدہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نماز کو اچھی طرح پڑھے کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسا نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی ہر نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہی دیا، اور پھر جب وہ بربادی کے بد دعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ یعنی شکایت کیوں کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔
یہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں سفارش بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری طرح جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو یعنی گربوتی ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو استاق یعنی جایا کر دے۔ بحوالہ ترغیب۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ وقت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجو بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار یعنی رات بھر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہوگا کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالیٰ شانہ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے چاہے عذاب دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ یہی جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی عزت اور بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر۔